اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے دوسرے پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، سیقول کے پارے کا، اور سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے دو رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، جو ایک سینٹرل فگر ہیں، ایک مرکزی شخصیت ہیں۔ یہود، نصارہ، مسلمان سب ہی ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ اب جو دو رکوع آ رہے ہیں، رکوع نمبر 16، رکوع نمبر 17 اور 18، یہ تحویر قبلہ کا موضوع اس میں آئے گا، شفٹنگ آف قبلہ کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا، اسی اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک یہی کیفیت رہی، البتہ رسول اللہ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جائے، اس کا حکم عطا ہوا۔ یہ تحویر قبلہ، شفٹنگ و قبلہ کا جو موضوع ہے، یہ دراصل تحویر امت کا بھی موضوع ہے، یعنی پچھلی امت بنی اسرائیل معزول کی جا رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو امت مسلمہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی سائن، یہ علامت کیا ہے؟ تبدیلی قبلہ، یہ تبدیلی امت کی بھی علامت ہے۔ اس پر یہود نے کچھ اعتراضات کی، مسلمانوں کو کیا ہو گیا، پہلے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اب اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو پچھلا غلط تھا، نمازیں ان کی ضائع ہو گئیں، یہ ان کی طرف سے اعتراض آیا، اس کا بھی جواب عطا ہو رہا ہے۔ تب دو رکوع ہیں تحویر قبلہ کے موضوع پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب لوگوں میں سے کچھ احمق کہیں گے کہ کس چیز ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ اب تک تھے، التی کانوا علیہا، جس پر اب تک تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا معاملہ۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کسی سمت میں، ڈائریکشن میں محدود نہیں۔ البقرہ آیت نمبر 115 میں ہم نے پڑھا، جس طرف بھی رخ پھیرو گے اللہ کے رخ انور کو پاؤ گے۔ اصل بات اللہ کا حکم ہے، پہلے حکم تھا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، یہی حکم تھا، اسی پر عمل کرنا لازم۔ اب حکم ہے بیت اللہ شریف کو قبلہ بناؤ، اس پر حکم پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے مسلمانوں اسی طرح سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول علیہ السلام تم پر گواہ ہو جائیں۔ دو تین باتیں ہیں، امت وسط تمہیں بنایا، وسط، وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، وسط بہترین کو بھی کہتے ہیں، وسط معتدل بیلنسڈ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام معنی بالکل درست ہیں۔ تمام انسانوں اور اب رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان ہم ہیں، درمیان میں حضور کا پیغام ہمیں پہنچا، آگے ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ امت بہترین ہے، تمام جہانوں پر اللہ نے اب اس کو فضیلت دے دی، اور یہ امت معتدل ہے، افراد اور تفرید کے دھکے نہیں کھاتی، ایکسٹریمز کے غلط تصورات نہیں ہے جیسے یہود، نصارہ اینڈ سو آن ان لوگوں میں ہیں۔ اللہ نے معتدل تعلیمات اس امت کے لیے عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ تمہیں کیوں امت وسط بنایا، تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں۔ اللہ کے رسول نے قول سے بھی گواہی دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے کردار سے بھی گواہی دی، دین پر عمل کر کے دکھایا، نماز ایسے، زکوٰۃ کی تعلیم یہ، روزے کا حکم ایسے، قربانی کے حکم ایسے، حج کے اعمال ایسے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اجتماعی جد و جہد فرما کر 23 برس کی محنت اللہ کے دین کو قائم کر کے دین کی گواہی دی ہے۔ تو قول سے، کردار سے اور اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر نظام کو قائم کر کے رسول اللہ نے گواہی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ گواہی دینے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر آج بھی دینی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ امت گواہی دے گی۔ جب پچھلی امتیں انکاری ہوں گی، اللہ اس امت کو کھڑا کرے گا، اور یہ امت کہے گی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا۔ لوگ کہیں گے تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم کہیں گے رسول اللہ نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ ادھر بھی گواہی ہم نے دینی ہے، اور آج ادھر بھی ہم نے دین کی گواہی دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہے امت مسلمہ کو جو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل معزول، اور نبی علیہ السلام کی امت کو کھڑا کر دیا گیا، اور اس کی علامت کیا ہے؟ بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ شریف و قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، اور ہم نے وہ قبلہ بیت المقدس اس لیے مقرر کیا تھا جس پر آپ اب تک تھے اے نبی علیہ السلام، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے مقرر کیا تھا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے، کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ بہت اہم بات، قرآن پاک میں اس مقام کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے مقرر کیا تھا۔ تو حضور کو کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی، ایسی کئی مثالیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آئی۔ حضور کا حکم تھا مکہ مکرمہ میں حضور کا حکم تھا مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، اور یہ حکم اللہ کی وحی کے مطابق تھا، جس کی کنفرمیشن اس آیت کریمہ میں آئی کہ ہم نے مقرر کیا تھا، اور حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، وہ وحی جو قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ کیوں یہ اللہ نے کیا؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً وہ بہت بھاری حکم تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ بڑا بھاری حکم تھا۔ مثلاً جب حضور مکہ مکرمہ میں ہیں تو جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ان کی محبت تو خانہ کعبہ سے تھی نا، مگر حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کیجئے۔ گو کہ مکہ مکرمہ بھی ممکن تھا کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے اور پیچھے بیت المقدس بھی آ جائے، مگر عربوں کی نسبت بیت اللہ کی طرف تھی، ان کا بھی امتحان تھا کہ پیغمبر کی بات مانتے ہو کہ نہیں۔ اور جب حضور مدینہ شریف آ گئے تو 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم آیا، اگر یہود میں سے کوئی ایمان لے آیا اب وہ مسلمان ہو گیا تو 16-17 مہینے بعد حکم کیا آئے گا اس کے لیے؟ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرو۔ تو جس کی نسبت پہلے بیت المقدس کی طرف تھی اب اس کو رخ کہاں کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ یہ ایک بڑا امتحان عربوں کا بھی ہوا اور اہل کتاب کا بھی، لیکن فرمایا کہ الا علی الذین ھدی اللہ، ان کے لیے حکم بھاری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور بار بار ذکر آتا ہے اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جس میں ہدایت کی طلب ہو۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، مزید ہدایت کی طلب و طلب ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہود نے اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ قبلہ اب جو بیت اللہ یہ ٹھیک ہے تو پچھلا غلط تھا نا، تو تمہاری نمازیں کیا ہو گئی؟ ضائع۔ انہوں نے سوال اٹھایا نمازوں کے ضائع ہونے پر، اللہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نماز کے ضائع ہونے کا اعتراض اٹھا اور اللہ فرما رہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے، اللہ نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جامع ترمذی کی روایت، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہے، نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو جا رہے کفر کی طرف۔ صحابہ کرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے منافق بھی پانچوں نمازوں میں آتے تھے۔ یہ آج ہمارا دور ہے، رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، پانچوں ضائع کر کے بھی مسلمان کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آج ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز کو ایمان کہا گیا، نماز کی اہمیت کا بیان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا التفات حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا اے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ کمال کا التفات اللہ کا حضور کے لیے، اے پیغمبر اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے آپ کو جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ بات حضور کے لیے بھی آ رہی ہے، اگلے جملے میں صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے پھیر لو۔ حضور سے بھی خطاب، امت سے بھی خطاب۔ مسئلہ کیا ہے؟
مسجد حرام کی طرف رخ ہو جائے. ہم کراچی بیٹھے ہیں, کوئی نیو یارک بیٹھا ہے, کوئی برلن بیٹھا ہے, رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے. ناک کی سیدھ میں خانہ کعبہ اتنی تکلف میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا, رخ اس رخ پر ہو گیا, کفایت کر جائے گا, قبلے کا اہتمام ہو گیا, الحمدللہ. حکم کیا؟ آپ بھی مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے, اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو اپنے چہروں کا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور یقیناً جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے. آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات پچھلی کتابوں میں تھی نا, ان میں یہ بھی تھا کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بھی بیت اللہ شریف ہوگا. ان کو بھی معلوم ہے اہل کتاب کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں, وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. ضد پر آ گئے, مان کر ہی نہیں دیتے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. کیوں آپ کریں گے بھائی؟ آپ کو شریعت اللہ نے عطا فرمائی, اور اس شریعت میں حکم بیت اللہ شریف کو مقرر کیا جانا قبلے کا آ گیا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یروشلم پر یہود نصارہ اتفاق کرتے ہیں, لیکن ہیکل سلیمانی کی بات کریں تو مغربی گوشہ یہود نے لے رکھا ہے اور مشرقی گوشہ نصارہ نے لے رکھا ہے. باقی یہ بحث کسی اور موقع پر ہم لائیں گے کہ اب یروشلم پر حق نہ نصارہ کا ہے نہ یہود کا ہے, مسلمانوں کا حق ہے. اور یہ تو یہود بیچ میں کود پڑے ہیں. نصارہ نے, مسیحیت کے ماننے والوں نے پیسفلی یروشلم کا چارج سیدنا عمر کو دے دیا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو مسلمانوں کا حق ہے. اور حضور علیہ السلام نے معراج کی شب تمام انبیاء کی امامت فرما دی, تو اشارہ ہو گیا اب امامت حضور کی چلے گی, تو آپ کی امت کا حق ہے کہ وہ سنبھالے انتظام یروشلم کا. یہ باتیں آئندہ بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو یہاں فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اے مخاطب, ایسے مقام پر مخاطب کے لفظ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جینرک گفتگو آ رہی ہے. حضور کا مقام تو مقام بلند ہے. سنیے ترجمہ. اور اے مخاطب, اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے, اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو یقیناً تم اس صورت میں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اب حضور تو حق بیان کر رہے ہیں, باقی لوگوں کا امکان ہے کہ وہ دوسروں کی خواہشات کی پیروی میں رکھ کر حق سے دور ہو جائیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس پر کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اور عجیب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں یہود کے بڑے عالم تھے اور بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. ان کے بارے میں یہود کا بڑا زعم تھا یہ تو ہمارے ہیں, لیکن پھر ان سے پوچھا جاتا عبداللہ بن سلام کیسے آدمی, بہت بڑے عالم ہے, بہت بڑے عالم ہیں. جب عبداللہ بن سلام حضور پر ایمان لے آئے, کیونکہ ان کے سامنے بشارتیں تھیں پچھلی کتابوں میں, تو پوچھا کہ اب بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے؟ کہا بدترین آدمی ہے, بدترین آدمی ہے, بدترین آدمی ہے, معاذ اللہ. یہ ہے حسد, یہ ہٹ دھرمی یہود کی. ورنہ قرآن بتا رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں بالکل جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یقیناً ان میں سے گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے. الحق من ربک, حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, اور ہر ایک کے ایک سمت ہے. سمت صحیح تلفظ یہ ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک رخ ہے. ہوا مولیہا, جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے. ہر ایک کا کوئی آبجیکٹیو آف لائف ہے نا, ویژن ہے, کوئی گولز ہوتے ہیں, بندہ سیٹ کرتا ہے. ہر ایک کا کچھ نہ کچھ سیٹ ہے. کسی نے کمانا ہی کمانا ہے, کسی نے کرکٹ میں فیم لینی ہے, کسی نے فلم انڈسٹری میں فیم لینی ہے, کسی نے IT میں فیم لینی ہے, کسی نے ایلن مسک بننے کی کوشش کرنی ہے, جی اینڈ سو آن. تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا,
اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے. جو ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اس کے لیے جان لگاتا ہے, ایفرٹس لگاتا ہے, دن رات ایک کر دیتا ہے. لیکن فاستبقوا الخیرات, لہذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو. خیرات کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے, خیر بھلائی کو کہتے ہیں, خیرات بھلائیوں کا ترجمہ کیا جائے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں صدقہ خیرات دے تو بڑا عجیب لفظ سمجھتے ہیں, چھوٹا, ایسا نہیں. خیرات بہترین لفظ ہے. اور فاستبقوا مسابقت سے ہے, کمپٹیشن سے ہے. تو کمپٹیشن تو چل رہا ہے دنیا میں, ہم سب کو پتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, روپیہ پیسہ مال دولت سب کچھ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبر میں چلے گئے. ارے خیرات میں سبقت کرو, بھلائیوں میں سبقت کرو, نیکیوں میں سبقت کرو, آگے بڑھو, اللہ کو پانے کے لیے سبقت کرو. یہی بات سورہ آل عمران آیت 133 134 میں بھی آئے گی. اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے کمپٹیشن, اللہ کی جنت کے حصول کے لیے کمپٹیشن, ایفرٹس لگانی ہے, جان لگانی ہے, ایٹ موسٹ اپنے آپ کو کھپانا ہے. اللہ کی مغفرت اللہ کی جنت کے لیے لگاؤ. فاستبقوا الخیرات, بھلائیوں کے کمانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. اس میں ڈراوا بھی ہے, پکڑ ہو کر رہے گی, اس میں خوشخبری بھی ہے. آج محنتیں کرو, اجر ملے گا. 5 گھنٹے قرآن کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ غیور ذات ہے, اللہ اجر دے گا انشاءاللہ تعالی. بھوک برداشت کر رہے ہو, پیاس برداشت کر رہے ہو, روزے کی مشقت برداشت کرو, اللہ تمہیں جمع کرے گا, اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث, پھر دہرایا جا رہا ہے تبدیلی قبلہ کا معاملہ. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام, اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں اے نبی علیہ السلام تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کو پھیر لیجئے, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یقین یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم کرتے ہو. ان جملوں کو کبھی کبھی علیحدہ سے نوٹ کر لیا کریں. فلاں گرو کا کوٹ ہے, فلاں ایکسپرٹس کا یہ کوٹ ہے, فلاں یہ مینجمنٹ کے گرو کا یہ کوٹ ہے. کوٹ آتا ہے نا, کوٹ آف دا ڈے, دس از اے کوٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی, لکھا ہے سامنے. اور اللہ ان کاموں سے بھی خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو. میرے اور آپ کے گھر میں لکھا ہو, کیا اچھا ہو آپ کے میرے سینے میں دل میں لکھا ہو, میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو, اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں کہیں سے آپ نکلے اے نبی علیہ السلام اب سے تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو تو اپنے چہرے نماز کے وقت اس مسجد حرام کی طرف اب سے پھیر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو. یعنی جب مسلمان تم یہ کہو گے, قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں, تو پچھلی کتابوں میں آخری قبلے کا ذکر بھی تو ہے نا, کہ بیت اللہ شریف آخری پیغمبر کا قبلہ ہوگا. تو یہ بحثیں کریں گے تم سے, اس لیے ہم مقرر کیا کہ پچھلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ آخری رسول کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا. فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. میرا حکم ہے مجھ سے ڈرو, اللہ کا حکم ہے اللہ سے ڈرو, مخلوق سے نہ ڈرو. آج ڈرتے ہیں, سود ختم کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا جی, مسلمانوں کی شرعی اسلامی حکومت افغانستان میں قبول کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا جی, بے حیائی کا طوفان روکیں گے تو ہماری فنڈنگ رک جائے گی. ہاں, پردے کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے تو باہر کی فنڈنگ ختم ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فلا تخشوہم, تو مسلمانوں سے مت ڈرو. واخشونی, اور مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم, اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں. ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب آیت نمبر 151 جیسے آیت 129 میں حضور کے تعلق سے دعا کا ذکر تھا, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی دعا, اور حضور علیہ السلام کے 4 کاموں کا ذکر جو قرآن کے ذریعے آپ نے انجام دیے, وہ آیت نمبر 151 میں ان کو دہرایا جا رہا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ احسان بھی اسی طرح جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا
تم ہی میں سے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ 4 فرائض حضور کے بنیادی طور پر قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کے ذریعے تزکیہ فرماتے، دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی، تبھی تو عمل میں آگے بڑھیں گے۔ نمبر 3، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حضور تلاوت کرتے ہیں تو الفاظ ہیں، حضور تعلیم دیتے ہیں یہ وضاحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں یہ وضاحت ہے قرآن پاک کی، اور حکمت سکھاتے ہیں، حکمت میں وزڈم بھی شامل ہے، اور حکمت کا لفظ سنت رسول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں ان 4 کاموں کی تفسیر آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ آج اگر ہم امت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے جوڑنا ہوگا، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام قرآن پاک کے ذریعے انجام دیے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد کی آیت ہم سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ عبادت جس کی کثرت کا حکم ہے، وہ عبادت جس کی کثرت کا حکم ہے وہ ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کسی صاحب نے کہا مجھے خوب پتہ ہے کہ اللہ میرا ذکر کب کرتا ہے، کہا دلیل یہ آیت ہے، اللہ فرما دے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کسی نے یوں کہا اگر ہم چاہتے کہ اللہ کی گڈ بکس میں رہیں، اگر ہم یہ چاہتے کہ اللہ کے ہمارا ذکر ہو تو ہم بھی تو اللہ کو یاد رکھیں نا، رمضان میں بھی یاد رکھیں، رمضان کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ لہذا تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں آ کر سورہ البقرہ کے 18 رکوع مکمل ہوئے، اور 152 آیت نمبر پر یہ 18واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ شروع کے 4 رکوع تھے، بنیادی دعوت آ گئی، پھر 10 رکوع بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، پھر 2 رکوع ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی شخصیت کا ذکر آ گیا، اور اب 2 رکوع تحویل قبلہ، شفٹنگ آف قبلہ کا ذکر آ گیا، اور نبی علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دے دیا گیا۔ اب آیت نمبر 153 مشہور آیت ہے، یہاں سے 19واں رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے البقرہ کے آخر تک یہ 22 رکوع ہیں، رکوع نمبر 40 تک مسلسل خطاب مجھ سے اور آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 4 بڑے بڑے موضوعات دہرا کر آئیں گے۔ یہاں پر عبادات کا ذکر بھی آئے گا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح معاملات کا ذکر آئے گا، معاملات کے ذیل میں گھریلو زندگی بھی آئے گی، نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، خلا ہے، اینڈ سو آن، مہر ہے۔ اسی طرح مال کا لین دین ہے، قرض کے معاملات کے لیے بھی رہنمائی آئے گی۔ نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، امت بنایا نا، امت نے بڑا کام کرنا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنا اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ نمبر 4 قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے، جنگ کیوں اور کیا اور کیسے اور کس مقصد کے لیے، یہ مباحث بھی آئیں گے۔ 4 موضوعات بار بار آئیں گے، عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ 4 موضوعات ہیں۔ درمیان میں 5 بڑی بڑی آیتیں آئیں گی، وہ اپنے اپنے موقع پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کی بڑی پیاری تمثیل بھی ہے یا مثال ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع کا آغاز کریں، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اب خطاب شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی بات پچھلی امت کو بھی کہی گئی تھی۔ البقرہ آیت نمبر 45 میں بنی اسرائیل کو بھی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کو کہا گیا، اب ہمیں کہا جا رہا ہے مدد کس کام کے لیے؟ یہ آیت 153 ہے۔ 10 آیت پہلے امت وسط کا ذکر آیا، البقرہ آیت 143 میں امت وسط کا ذکر آیا، تمہیں امت مسلمہ بنایا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، چھوٹا نہ سوچنا، میری نوکری میرا کاروبار میرا کیریئر، میرے بچے کی نوکری میرے بچے کا کاروبار ہے، میرے بچے کا کیریئر، دیٹس اٹ، دس از ناٹ دا ویری پرپز آف لائف فار دا مسلم امہ۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے،
وہ تو بکری بھی بچے پال لیتی ہے، یعنی تھوڑا بہت وقت دے دیتی ہے، بلی بھی بچوں کو پال لیتی ہے، کافر بھی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے. دس از ناٹ دا ویری پرپز فار دس ہیوج امہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا نہیں بڑا سوچنا ہے، امت کی سطح کا سوچنا ہے. تو 10 آیت پہلے امت والے کام کا ذکر تھا، اس بڑے کام کو ادا کرنے کے لیے مدد چاہیے ہے کس کی؟ اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو امت والا کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. مدد کہاں سے ملے گی؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر کھل کھل کر آئے گا. ہمارا خیال ہے کہ پیر میں کانٹا چبھا صبر کرو، بالکل ٹھیک. بیماری آ گئی صبر کرو، بالکل ٹھیک. کاروبار ہو گیا صبر کرو، بالکل ٹھیک. انتقال ہو گیا صبر کرو، بالکل ٹھیک. مگر یہ ٹوٹل صبر کا 5% ہے، 10% ہے میکسیمم. بڑا صبر کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کے دوران، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے دوران، کبھی طائف کی گلیاں، کبھی ہجرت کی راتیں، کبھی بدر کا میدان، کبھی احد کا میدان، کبھی عذاب کا میدان، کبھی پیٹ پر پتھر، کبھی 2 مہینے کے فاقے یا چاند 3 مہینے کا دیکھ لیا جانا، یعنی 30 مہینے کا چاند دیکھ لیا جانا، اور 2 مہینے چولہا پیغمبر کے گھر میں نہ چلنا. 259 صحابہ کی جانیں. صبر 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 صبر، یہ ہے صبر کا انقلابی تصور. اور نماز کون سی؟ صرف 5 وقت کی نہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہو، تہجد کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا، پہلے خطاب میں کلیئر کر دیا ہے. جان تک بھی دینا پڑے گی، اگر موقع ہے تو دے دینا. اور جان دے کر بھی حق ادا تو نہیں ہوگا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا. بڑا کام ہے تو جان تک لگانی پڑے گی، لیکن جان لگا دو تو پھر کیا ہے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. شہداء کو تو اللہ کے یہاں سے رزق عطا ہوتا ہے. سورہ آل عمران آیت 169، آل عمران آیت نمبر 169، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں یا سبز پرندوں کی مانند جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ مجھے اور آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں، بھاری بات کہہ رہا ہوں. جب بندے کو بلٹ لگے، نیزہ لگے، تلوار لگے اور شہید ہو، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی. بھی فیل کے ٹکڑے ہو گئے اس کے جسم کے، بلٹس لگ گئے، پرخ چھوڑ گئے. اور پیغمبر فرماتا بڑی بات، بہت بھاری بات ہے. حضور فرماتے بس اتنا کہ چیونٹی اسے کاٹا ہو. بی بی آسیہ، فرعون ظالم نے ان کو شہید کروایا. اب مسکراتے ہوئے شہید ہو کر خواتین سنیں. اللہ کے رسول کیا حدیث سے پتہ چلتا ہے، تفاسیر سے پتہ چلتا ہے. مسکراتی ہوئی شہید، اللہ نے جنت دکھا دی ان کو، مسکراتی ہوئی شہید ہو کر دنیا سے گئی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہم سب کو عطا فرما. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اب سنیے، اس راہ میں مشقتیں آئیں گی، صبر کے مراحل آئیں گے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. کبھی جان بھی کھپے گی، مال بھی لگے گا، کبھی پیداوار بھی چھوڑنی پڑے گی. تبوک کا موقع آیا تھا، 9 ہجری کی بات تھی، کھجور کی فصل تیار تھی، نہ اتاری جاتی تو ضائع ہو جاتی، نہ اتاری گئی تو نہ اتاری گئی. لیکن تبوک میں جانے والے اللہ کی رحمت اور برکتوں کو لے کر آئے. تو خوف، بھوک، جان، مال، پیداوار، پروڈکشن وغیرہ وغیرہ کے نقصان، اس سے آزمائش تو ہوگی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. آج ہم کسی کے انتقال پر ہی پڑھتے ہیں نا،
لیکن غزہ کی ماؤں نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون بچوں کی شہادتوں، اور ایک ماں نے کہا کہ اللہ نے 5 دیے 5 لے لیے، چھٹا ہوتا ہے وہ بھی میں اللہ کے راہ میں دے دیتی۔ ایک بیوی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا شوہر کو کہ تو جیت گیا، تو پہلے چلا گیا، میں پیچھے رہ گئی۔ ان حالات میں کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو کیا فرق ہوگا؟ ہم تو ٹیکسٹ میسج پہ کر دیتے نا انا للہ و انا الیہ، وہ بھی اب ایموجی ہوتا ہے یا وہ اسٹیکر ہوتا ہے، ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں ہم، بس ورچوئل چل رہا سارا ہمارا۔ کبھی راہ خدا میں بندہ کھڑا ہو، اس راہ میں مشقتیں آئیں اور پھر وہ پڑھے، کیا پڑھنا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کیریئر بھی قربان کرنا پڑے گا، کبھی پروفیشن بھی قربان کرنا پڑے گا، کبھی تجارت کو بھی محدود کرنا پڑے گا، کبھی وقت دینا پڑے گا دین کو، تو دنیا کا نقصان تو کرنا پڑے گا، بٹ نیچرل۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہے اور رحمت ہے۔ اللہ غیور ذات ہے۔ تم اپنے کاروبار کو سمیٹتے ہو، تم اپنے پروفیشن کو چھوڑتے ہو، تم اپنے کیریئر کو چھوڑتے ہو، تم اپنی دنیا کو چھوڑتے ہو، تم اپنی چاہتوں کو چھوڑتے ہو، تم اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹتے ہو، قربان کرتے ہو، تو اللہ بھی غیور ہے، اللہ تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہے اور رحمت ہے۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت چاہیے، راہ خدا میں اسٹرگل کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا، صبر کے مراحل آئیں تو گزرنا پڑے گا، تو ہدایت ملے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قتال کا ذکر بھی آ گیا، نماز کا ذکر بھی آ گیا، عبادات کا ذکر کہا تھا نا، عبادات کا بھی ذکر آئے گا، قتال کا بیان بھی آئے گا، انفاق کا بیان بھی آئے گا، معاملات کا ذکر بھی آئے گا۔ اب عبادات میں سے حج عمرے کا ذکر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کون یاد آتا ہے؟ بی بی ہاجرہ یاد آتی علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ گئے، اور اما ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے، کہ آپ جائیے، پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بے آواز زمین میں ایک ماں کیا کہتی ہے؟ ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، آپ جائیے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آج امت کی مائیں بھی سوچیں، جب اللہ پر توکل ہو تو ایک ماں کو اللہ حوصلہ دیتا ہے، ایک ماں کو اللہ ہمت دیتا ہے، ایک ماں کو اللہ کریج دیتا ہے، اور جب وہ کریج ملتی ہے اور وہ اللہ کی بندی کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف، اور درمیان میں بچے کو بھی دیکھے، ہاں کہ کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا رب کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج و عمرے میں اللہ نے اس کو جاری بھی کیا، اور یہ دوڑنا اتنا پسند آیا اللہ پر توکل کے ساتھ، اللہ نے زمزم عطا کر دیا، قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے۔ کوئی حرج نہیں، کیوں یہ کہا؟ اس سے کہ زمانے جاہلیت میں یہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کے ذہن میں سوال آ گیا، اگر ہم حج ادا کریں عمرہ ادا کریں تو یہ تو مشابہت مشرکوں سے ہو رہی ہے، کہا کوئی حرج کی بات نہیں، تو اللہ کی نشانی ہے۔ صفا مروہ کو دیکھ کر تو بی بی ہاجرہ، حضرت ابراہیم یاد آتے، حضرت اسماعیل یاد آتے علیہم السلام، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جنہوں نے بت رکھے تھے انہوں نے غلط کیا، تم تو ان کے درمیان چکر لگاؤ، کوئی حرج کا معاملہ نہیں۔ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کہ خوشی خوشی نیکی اختیار کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے، قدردانی فرمانے والا ہے۔ تھوڑا عمل بھی بندہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ بڑا اجر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب اہل کتاب کے تعلق سے پھر ایک بات آ رہی ہے، اور ان کو چوائس بھی دیا جا رہا ہے، اصلاح کے حوالے سے ایک چوائس بھی دیا گیا۔ فرمایا پہلے تو سرزنش پہ چوائس کا ذکر ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ اس حق کو چھپاتے جو ہم نے واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل فرمایا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور ان پر دیگر لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کتاب کو چھپانے والے، اللہ نے کتاب واضح طور پر بندوں کے لیے نازل کی، مگر جن پر کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی وہ چھپا رہے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ تو ہوا یہود کا ذکر۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 99% مسلمان
انہوں نے قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا ہے. آئی ریپیٹ, ایک مرتبہ بھی مکمل ترجمہ 99% ہماری آبادی نے آج تک نہیں پڑھا. پتہ نہیں ہے تو پہنچائیں گے کیا؟ تو آج یہ کس پر اپلائی ہوگا؟ کون چھپا رہا ہے آج؟ ہم. کون نہیں پہنچا رہا؟ ہم. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہم تو خزانے کے سانپ کی طرح ہیں, ایک صندوق میں خزانہ ہیرے جواہرات, اوپر سانپ بیٹھا ہے, نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا. اللہ ہمیں معاف رکھے. یہ ان کو بھی سنایا گیا, ہمارے لیے ڈر ہے. ہاں, چوائس کیا دی جا رہی ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو وہ حق چھپاتے ہیں وہ بیان کریں. چھپایا تھا واضح کرو, توبہ کرو, ایمان لاؤ. یہ تو کفار کے لیے ہے, اور ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں. توبہ کریں, اصلاح کریں, جو چھپاتے حق وہ بیان کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میجورٹی ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویل ورسڈ, ویل ایجوکیٹڈ ہیں. دنیا جہاں کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں, ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جائے پوری رات اس کو ہم چت کر دیں گے بٹھا کر. اللہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے ہماری زبان, ہماری انٹلیکٹ, ہمارا ایکسپریشن, ہماری ایکسپرٹیز, ہماری ٹیکنالوجی, ہمارا پیسہ, ہماری اولاد, ہمارے وسائل, ہمارے اسباب استعمال نہیں ہونے چاہیے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ابھی تہیہ کرے, اللہ دل سے مانگے, جس جگہ ہیں اس جگہ رہ کر اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ فرض ہے اس امت مسلمہ پر. فرمایا یہ کر لو, فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں بار بار, ان محفلوں میں زندگیاں لوگوں کی بدلی, ان محفلوں میں, قرآن کی محفلوں میں. یہ قرآن کا اعجاز ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمیں تو سعادت ہے کہ ہم بیٹھ کے بیان کر لیں بس, اور کچھ اللہ کے ہمارا کام ہو جائے, فائدہ ہو جائے انشاءاللہ. تو اللہ کے کلام کا اعجاز ان محفلوں میں, حضرات میں, خواتین میں, ینگسٹرز میں, بزرگوں میں, بچوں میں زندگیاں بدلی. قرآن کا پیغام لے کر لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ناٹ جسٹ کراچی میں, آگے کی بات کر رہا ہوں. اللہ مجھے آپ کو, ہم سب کو قبول فرمائے. دل سے مانگیں, یہ مانگنے کی راتیں ہیں, یہ قبولیت کی راتیں ہیں. اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اور دعا جب دل سے مانگتے ہیں نا تو ہونٹ حرکت بعد میں کرتے پہلے قبول ہو جاتی. دل سے مانگیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس سچی توبہ کی توفیق دے, اور اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور اللہ فرماتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا, بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہوں. ہاں, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے, اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے, اور ان لعنتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خالدین فیہا, اس لعنت پہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اللہ. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بڑا مہربان, نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات دن کے بدلتے نظام میں, والفلک التی تجری فی البحر, اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں, بما ينفع الناس, وہ چیزیں اٹھائے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا. وبث فیہا من کل دابہ, اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہیں. لآیات لقوم یعقلون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. باقی مکی صورتوں میں یہ نشانی بہت مرتبہ آئیں گی, غور کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ویسے بھی تنہائی میں سوچیں, ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے نا, مال مفت, دل بے رحم سمجھ لیتے ہیں نا. بجلی کا بل 2 مہینے ادا نہ کرے کاٹ دیتے ہیں نا الیکٹریسٹی والے. ہاں, اللہ نے اگر جس دن سورج کی تپش کا بل بھیج دیا, کیا حشر ہوگا ہم لوگوں کا, غور ہی نہیں کرتے. بہرحال لآیات لقوم یعقلون, ان سب میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا احسان مانتے تو ماں باپ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، سیٹ کا احسان کچھ مان بھی لے، سیٹ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اس کی کمپنی بھی اللہ چلا رہا ہے۔ گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے۔ آپ کی میری محبت کا سب سے بڑھ کر اظہار کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ابھی سمجھ لیں، وہ تب جانیں گے جب وہ آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، بے شک قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج نہیں مان رہے، کل تو ماننا ہی پڑے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلا بیان ہے بڑے اور چھوٹوں کا مکالمہ، بڑے اور چھوٹے، لیڈرز اور ان کے فالوورز۔ کراچی والوں کی اصطلاح میں قائد قائد قائد، اور پیچھے قوم قوم اور قوم، سب کو پتہ ہے، اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں میں۔ یہ 6 مرتبہ نہیں، آپ مسکرائیں، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ سنیں، 6 مرتبہ یہ قرآن میں مکالمہ آئے گا چھوٹوں کا اور بڑوں کا۔ چھوٹے کہیں گے جو اندھے بن کر اپنے لیڈرز کے پیچھے چلتے رہے، گمراہ لیڈروں کے پیچھے، تم نے مروا دیا۔ گمراہ لیڈر کہیں گے تم اندھے تھے، تم نے حق کو کیوں نہ دیکھا، تم بہرے تھے، تم نے حق کو کیوں نہ سنا۔ یہ ان کی لڑائیاں ہوں گی کہاں؟ جہنم کے اندر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ چیک کریں کس کو لیڈر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو قائد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس کے لیے نعرے لگ رہے ہیں، کس کے لیے جانے کھپ رہی۔ سوچ سمجھ کے فالو کریں کس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ یہ 6 مرتبہ ڈائلاگ، یہ مکالمہ ان لوگوں کا آئے گا قرآن میں، یہ فرسٹ ٹائم یہاں پر ہے۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ پیشوا لیڈر جن کی پیروی کی گئی تھی، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی پیچھے چلنے والے عوام، اور سب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے عوام اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان پیشواؤں، ان لیڈروں سے بیزار ہو جاتے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، لعنت ملامت کرنے کا، حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ حشر ہونا ہے قیامت کے دن۔ اللہ آج ہمیں اچھے لوگوں سے جڑنے اور نیک لوگوں سے جڑنے اور اچھے لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال و حرام کے بارے میں کچھ رہنمائی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ یہ ذکر بار بار آئے گا۔ حلال جو استعمال کر رہے ہیں کھانے پینے میں وہ شے بھی حلال ہو اور کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہو، شرک نہ ہو اس میں شامل، حرام کی کمائی شامل نہ ہو، اور جب کھائیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں، اینڈ سو آن۔ اور بھی تفصیل آئندہ آتی رہے گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ حرام میں منہ ڈالنا شیطان کی پیروی ہے، ناپاک قسم کی چیزوں کو استعمال کرنا شیطان کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان کی دعوت ہے البقرہ 169۔ ایک رحمان کی دعوت ہے سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اللہ تمہیں بے حیائی اور منکر اور زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اب چوائس بندوں کے پاس ہے، شیطان کی مانتے ہیں یا رحمان کی۔ یہ شیطان کی دعوت۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء،
بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے کہ نہیں، ہم تو پیروی اس کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی پیروی کرو گے. تاریخ انسانی میں لوگوں کے کفر اور شرک کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اندھے بن کر باپ دادا کی فور فادرز کی پیروی کرنا. ہاں، باپ دادا کسی کے نیک ہو سر آنکھوں پر، باپ دادا کسی کے دین پر ہو سر آنکھوں پر، کوئی مسئلہ نہیں، مگر باپ دادا کفر یا شرک پر ہوں یا گمراہی کے راستے پر ہوں یا غلط کاموں میں مبتلا ہوں تو پھر ان کی بات کی پیروی نہیں کرنی. کبھی کوئی کہے گا میں آئی فون اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ میرے دادا نے استعمال نہیں کیا، تو کبھی کسی نے کہا؟ مطلب اتنے بچے تو ہم نہیں ہیں نا، آئی فون اویلیبل ہو گیا تو استعمال کر لیے، تو ہدایت اویلیبل ہو گئی تو فالو کرو نا بھائی. صحیح بات دین کی سمجھ میں آ گئی تو پھر فالو کرو، ورنہ یہ تھوڑی کبھی کوئی کہے گا کیونکہ میرے دادا نے آئی فون استعمال نہیں کیا تھا یا اینڈرائڈ استعمال نہیں کیا تو میں بھی استعمال نہیں کروں گا. کبھی کہا کسی نے؟ دادا نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تو میں بھی پی ایچ ڈی نہیں کر رہا یا میں ماسٹرز نہیں کر رہا، کوئی نہیں کہتا. اتنے بے وقوف کوئی نہیں. تو دین کے معاملے میں بھی رکھو نا، اگر باپ دادا کو صحیح بات نہیں پہنچی یا باپ دادا کو غلطی لگ گئی یا باپ دادا کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے، مسلمان تو اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، دعا کریں گے، مگر ان کی غلط بات کی پیروی نہیں کرنی بھائی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو بلانے والے کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے، ان بتوں کو پکارتے، کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارو، مخلوق کو پکارو، کوئی حیثیت نہیں. مخلوق تو ہے محتاج، محتاج کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. 3 آداب بتائے گئے، پاکیزہ کھاؤ، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرو، اور نمبر 3 یہ جو کھا پی رہے ہو روزے کے علاوہ، ہاں یہ جو کھا پی رہے ہو یہ نیت شامل رکھو کہ جسم کا حق ادا کروں گا، جسم کو توانائی ملے گی تو اس وجود کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگاؤں گا. یہ کھانے کے آداب بھی بتائے گئے. اب 4 باتوں کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے. بعض لوگوں کو غلطی ہوگی، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی ان ہو جاتی ہیں، نیگیٹو باتیں بڑی جلدی ان ہوتی ہیں. بس یہ 4 چیزیں حرام ہیں اسلام میں، 4 چیزیں حرام ہیں اسلام میں، اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. او بھائی 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں. 4 باتیں وہ تھیں یا 4 چیزیں وہ تھیں جو مشرکین عرب کے ہاں رائج تھیں کثرت سے، اور ان میں سے اکثر آج بھی رائج ہیں دنیا میں، مثلا سور کا استعمال. تو ان 4 باتوں کو ایمفسائز کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور 4 ہی مرتبہ بیان کیا ہے. یہ نقطہ آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، بے شک اس اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون، یعنی جانور کا بہتا خون، چاہے حلال جانور کا خون ہو جو ذبح کرنے کے بعد بہتا ہوا، اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. یہ 4 باتیں، مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا، غیر اللہ کا نام لیا جائے، حرام ہے. ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. دین بڑا پیارا ہے، دین فطرت ہے نا. اللہ ہماری حاجات سے، مشکلات سے، لیمیٹیشن سے واقف ہے. ہارڈ ٹائمز آ گئے، جان جا رہی ہو اور جان بچانے کے لیے حلال کچھ بھی نہ ہو، تو اب جان بچانا فرض ہے. حرام سے اتنا فائدہ اٹھا لو جس سے جان بچ جائے، تو اس کی گنجائش دی گئی ہے. یہ نقطے بعد میں بھی آئیں گے، 3 مرتبہ اور بات کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہوا حلال حرام کا ایک پہلو. ایک حرام وہ ہے جو دنیا میں مذہبی طبقات کے لوگ کھاتے ہیں. ایک حرام وہ ہے
جو دنیا میں مذہبی طبقات کے لوگ کھاتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں، من چاہی باتیں بتاتے ہیں، مال بٹور کر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، فیصلے سناتے ہیں، معاذ اللہ۔ مذہبی طبقات کی حرام خوری کا ذکر، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور دین کا سودا کر کے بندہ جتنا بھی کمائے وہ تھوڑا ہی ہے نا، اور آخرت کے مقابلے میں تو وہ نہ ہونے کے برابر۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دینی طبقات، دنیا کے تمام مذاہب کی میں بات کروں، اکراس دا بورڈ، ان کے لیے حرام خوری کرنے والے جو دین کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب خرید لیا، استغفر اللہ۔ فما اصبرهم علی النار، تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں نا سائن آف ایکسپلینیشن، تعجب۔ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے اور حرام خوریاں کریں، کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے دین فروشی کریں، کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کا مال بٹوریں، پڑھتے ہیں کتاب کو، معلوم ہے ان کو، دین فروشی کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا۔ عام آدمی کو شاید پتہ بھی نہ ہونا کتاب کے ماننے والے، علم رکھنے والے، اللہ اکبر، وہ دین فروشی کرے۔ فما اصبرهم علی النار، تو تعجب کی بات ہے وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی، جو لوگ ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ یقیناً ضد بازی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اس برے طرز عمل سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا کرے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔